السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عبد الرزاق عمری حافظہ اللہ سے میں نے سوال کیا ہے کہ ہم جب فرض نماز پڑھتے ہیں تو فرض نماز ترک کرنے پر ہمیں گناہ ہوتا ہے، یعنی اس کی پوچھ ہوں گی، اور سنت موقدہ سنت اور واجب الوتر ہم نہیں پڑھتے تو کیا اس پر بھی گناہ ہوگا یا نہیں؟ تو شیخ نے بہت بہترین انداز میں سمجھایا کہ بھئی گناہ تو نہیں ہوگا، مگر فضیلت بہت زیادہ ہے ان نمازوں کی، فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ کچھ بندے ہوں گے تو ان کی فرض نہیں ہوگی تو وہ نمازوں کے ساتھ ملائیں گے۔ بہرحال بہت سارے احادیث ہے، فضیلت ہے، تو چھوڑنا نہیں چاہیے، مگر کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا تو اس حساب سے وہ لوگ نہیں پڑھ پاتے تو گناہ گار تو نہیں ہوں گے، مگر فضیلت بہت زیادہ ہے سنت موقدہ کی، سنت کی اور واجب الوتر کی۔ تو میں نے سوال کیا ہے اور شیخ نے بہت بہترین انداز میں سمجھایا ہے، تو پہلے میرا سوال سن لے، پھر اس کے بعد جواب۔ ہمارے اس چینل کو شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا سنت موقدہ نماز جو ہوتی ہے اس کے چھوڑنے پر بھی آدمی کو گناہ ملے گا، یا پھر سنت نماز جو ہوتی ہے اس کو چھوڑنے پر بھی آدمی کو گناہ ملے گا؟ اور جو واجب الوتر ہوتی ہے نماز عشاء کے وقت یا پھر تہجد میں ہم جب پڑھتے ہیں، تو کیا اگر وہ بھی چھوڑ دیں گے تو کیا آدمی کو گناہ ہوگا اس کے بارے میں حساب لیا جائے گا یا نہیں، یا پھر صرف فرض نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا؟ اس بارے میں وضاحت فرما دے شیخ محترم قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں ضیاء بھائی، جو بات آپ نے پوچھی سوال کہ سنتیں چھوڑنے پر کیا معاملہ ہے، تو سنتیں چھوڑنے پر جو شریعت کی روح سے ہم کو احادیث ملی ہیں ان کے سلسلے میں کوئی عقاب یعنی کوئی سزا یا پوچھ گچھ نہیں ہونے والی ہے چھوڑنے پر۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس پر ابھارا ہے کہ بندہ سنتوں کا اہتمام کرے۔ سنتوں کے اہتمام کرنے کی جو وجوہات ہمارے سامنے بتائی گئی ہیں وہ یہ کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائے گا، جب اس کی جو فرائض ہیں اس میں جو کوتاہیاں ہوں گی وہ ان سنتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین پوری کر لے گا۔ اور اللہ کے نبی نے صلاۃ العصر کے سلسلے میں جو بات بیان فرمائی، رحم اللہ امرأن، اللہ رب العالمین اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے کی 4 رکعت کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے خصوصی رحم کی دعا یہاں پر طلب کی ہے۔ تو یہ جو رحم ہے اللہ رب العالمین کا، یہ اللہ کے خاص بندوں کو ملتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو خاص بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اس خاص ہدایت کے طلبگار بننا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ سنتوں کا اہتمام کریں۔ حتیٰ کہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جو بندہ وطر کا اہتمام نہیں کرتا، رات میں جو وطر پڑھی جاتی ہے، نماز وطر کا اگر کوئی بندہ اہتمام نہیں کرتا تو اس سے کوئی گواہی بھی نہ لی جائے، اس لیے کہ وہ بندہ عبادت گزار اور متقی نہیں ہے۔ تو جب بندہ عبادت گزار اور متقی نہیں ہوگا تو کسی بھی طرح کے معاملات میں، یعنی سچ ہو جھوٹ ہو، ان کے معاملات میں وہ یعنی فرق نہیں کر پائے گا، سچ جھوٹ میں، حلال حرام میں فرق نہیں کر پائے گا۔ تو ضروری ہے کہ ان کا اہتمام کیا جائے، اور اگر ان کا اہتمام کوئی بندہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کو لے کر سنجیدہ نہیں ہے۔ یہ جملہ آپ یاد رکھیں کہ وہ بندہ دین کو لے کر سنجیدہ نہیں ہے، دین کے معاملات کو لے کر اہمیت نہیں دیتا۔ اور ایک مسلمان اگر اللہ کے نبی کی سنتوں کو، دین کے اہم معاملات کو اہمیت نہیں دیتا تو ایسا مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے، اس کے اندر دین کو مکمل کرنے کے لیے جو ضروری صفات ہیں وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ السلام علیکم۔